اور کہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہیں، ایبارشن کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کبھی موقع ملے تو یوٹیوب کے اوپر ایبارشن کا ویڈیو دیکھ لینا۔ وہ لوگ تو بہت بے رحم تھے، وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے، اس معصوم بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے صرف اتنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے۔ باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے، ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے یہ بوجھ، میرے پاس آلریڈی تین بیٹیاں ہیں، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے۔ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے۔ وہ لوگوں ایبارشن کے ذریعے، اس دوا کے ذریعے، وہ معصوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں، اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کا پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا مہذب انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے۔ ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے، وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے، وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے۔ ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے، ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا۔ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماتا پتا نے، تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کی سزا دی، کیوں تجھے قتل کیا؟ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت سارے پاپ کیے، میں نے بہت سارے گناہ کیے، مگر ایک پاپ مجھے اپنا بار بار یاد آتا ہے۔ کون سا پاپ تم نے کیا؟ اے اللہ کے نبی، ان لی کانت لی ابنتن، میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور میں جیسے اس کا نام لیتا تھا وہ یا ابتی یا بتی، ابا جان کہہ کر کے دوڑی دوڑی میرے پاس آ جاتی تھی۔ قوم کے لوگ مجھے تانا مار رہے تھے، تم غلط کر رہے ہو، تم سماج کے خلاف جا رہے ہو، تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو، تم بیٹی کو پال رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی، میں سماج کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا۔ ایک دن میں نے بیٹی کو بلایا، ہاں یہ بیٹی ہی تو ہے جو باپ کے ایک بار بلانے پر دوڑی دوڑی چلی آتی ہے، شادی کے بعد بھی اپنے مائکے میں رہتی ہے، ماں کا فون جاتا ہے تیرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے، بیٹی اپنے سسرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے، اور وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی، وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے۔ او لوگوں، تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی ہے، تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے، لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو آواز دی، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے باہر لے کے گیا، کچھ دور گیا، کچھ فاصلے پر گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا، اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دیا، آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی، اے ابا جان، گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، اے ابا جان، اس معصوم کی خطا کیا ہے، اس معصوم کی غلطی کیا ہے، کس جرم کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی، آج بھی اپنی اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے، وہ جب یا ابتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی، وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ صحابی یہ بیان کرتے ہیں،
آنکھوں سے آنسو بہ رہے اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے۔ صحابہ کہتے تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کی ہے، ان کو بیان کرنے دو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہو میرے پیارے صحابی، اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب تم نے سچی توبہ کر لی، تم اسلام لے آئے تو پچھلے سارے پاپ تمہارے معاف ہو گئے۔ میرے نبی ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہم اور آپ رسم و رواج کو توڑ نہیں رہے ہیں، رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں میرے بھائی۔ یہی شیرسابادی قوم ہے، ماشاءاللہ 99% اہل حدیث قوم ہے، لیکن آج ہماری قوم کے اندر بھی جہیز کا لین دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری قوم کے اندر بھی بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں، کیوں آپ نے غریب باپ کی بیٹی کو بوجھ کیوں بنا دیا؟ آج غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آج غریب باپ جو روز کمانے والا اور محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کے قابل ہو گئی ہیں، مگر اس کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے، ان کو جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اس غریب باپ کو مجبور کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے دور میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی کو اللہ نے چار بیٹیاں دی۔ آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی، آپ نے رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کی، رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ نے عثمان غنی سے کیا، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا۔ چار بیٹیاں تھی، چاروں بیٹی کا نکاح آپ نے سنت طریقے سے کیا، نہ کوئی بارات آئی، نہ کوئی جہیز دیا، نہ کوئی سامان کا لین دین ہوا، بس مہر طے ہوا اور آپ نے نکاح کر دیا۔ ہاں جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو چونکہ داماد جو تھے حضرت علی، وہ بھی اللہ کی نبی کے گھر کے اندر رہتے تھے، وہ ایک طرف سے داماد بھی تھے اور ایک طرف سے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتے تھے، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہی حضرت علی کی پرورش کرتے تھے، تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو ایک طرف آپ سسر بھی تھے اور ایک طرف باپ بھی تھے۔ آپ نے سسر کی حیثیت سے نہیں، آپ نے باپ کی حیثیت سے، حضرت علی کی نئی گرستی تھی، نیا گھر تھا، آپ نے گھر بسانے کے لیے جب اپنی بیٹی کی آپ شادی کرنے لگے، آپ نے بستر دیا، آپ نے تکیہ دیا، آپ نے پانی کا ایک مشکیزہ دیا، آپ نے یہ ضرورت کے چند سامان دیے۔ اگر یہ جہیز تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ ہم رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں، رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج سماج کی نظر میں بیٹی بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے، اور بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش پر اچھے لوگوں کی ماتھوں پر، پیشانیوں پر پل پڑ جاتے ہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں۔ اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بہنیں ہوں، اور اپنی 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، تو وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے بھائی کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کا نکاح کر دیا، ان کی ذمہ داریوں کو نبھا دیا، تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا کام کریں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بیٹی کی پرورش کرنے والا نبی کے ساتھ رہے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کی پرورش مشکل کام ہے۔ بیٹا پالنا ہے، بیٹا جوان ہو گیا
تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر رکھنا ہے کہ بیٹا کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، مگر بیٹی کی تو آبرو بھی بچا کر کے رکھنا ہے، بیٹی کی نظر بھی بچا کر کے رکھنا ہے، بیٹی کو غیر محرم کی نظر سے بھی بچانا ہے، اور بیٹی کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بیٹی جوان جب تک نہیں ہو جاتی تب تک الگ فکر ہے، اور جوان ہو جاتی ہے تو الگ فکر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بیٹی کے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے آئے۔